ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں متع کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آ گئی تھی۔ بعض ساتھیوں نے اس پر مکمل گفتگو کرنے کی درخواست کی، اور میں نے خود بھی یوٹیوب پر ایسے کلپس سنے ہیں جس میں ایک خاص طبقہ، ایک خاص جماعت متع کی فضیلتوں کو بیان کر کے نوجوانوں کو اس کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ٹھہرتا ہے کہ اس معاملے کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر تفصیلی بحث اور گفتگو کی جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس حوالے سے ہمارے اکابر میں علمی گفتگو اور اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور علماء کی تشریحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو عرب کے معاشرے میں مختلف قسم کے عقد نکاح پائے جاتے تھے۔ 8 قسم کے عقود کا تذکرہ عام علماء نے کیا ہے۔ ان میں سے ایک نکاح عام ہوا کرتا تھا، جیسے کہ آج بھی وہی اسی طرز پر نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک صورت کسی نکاح کی تھی۔ دوسری قسم نکاح استبضاع کہلاتا تھا، اور ایک صورت یہ بھی تھی کہ ایک عورت مختلف لوگوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی، اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جاتا تو کسی کو بھی اس کا باپ متعین کرا دیا کرتی تھی۔ ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ جو بدکار قسم کی عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگایا کرتی تھی، اس کو نکاح الرایات کہتے تھے۔ جو بھی خواہش مند ہوتا وہ اس گھر پر پہنچ جاتا اور اپنے خواہش کی تکمیل کر دیتا۔ عرب کے معاشرے میں یہ بھی رواج تھا اور یہ برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح نکاح الخدن کے نام سے یار باشی اور معاشقی کے چپ کے نکاح بھی ہوا کرتے تھے، جس کا تذکرہ قرآن پاک نے ولا متخذات اخدان کے لفظ سے کیا ہے۔ اور چھٹی قسم نکاح کی وہ نکاح متع کی صورت میں ہوا کرتی تھی، اور 7ویں جو ہے وہ نکاح البدل کی صورت میں ہوا کرتی تھی۔ لوگ آپس میں بیویوں کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ ایک عورت، ایک شخص کی بیوی آج کی رات کسی اور کے ساتھ گزارتی تھی، اور اس کی بیوی اسی کے پاس رات گزارتی تھی، یا کچھ وقت اس طرح معاملہ ہوتا تھا جس کو نکاح البدل کہتے تھے۔ اور 8ویں قسم نکاح شغار ہوا کرتا تھا، جس میں لڑکی لڑکی کے مقابل میں دی جاتی تھی اور وہی ایک دوسرے کے لیے مہر بن جاتی تھی۔ آج کل جو وٹا سٹا کی نکاح ہے، بیچ میں اگر مہر مقرر نہ کر دیا جائے تو یہی نکاح شغار ہے۔ اس پر الگ کسی درس کے اندر گفتگو ہوگی۔ اب فی الحال زیر بحث ان اقسام ثمانیہ میں سے نکاح متع ہے۔
نکاح متع یہ اصطلاح 3 قسم کے نکاحوں کے لیے استعمال ہوتا تھا: نکاح معقد، نکاح متع اور نکاح بإضمار نیت فقط۔ یہاں ان 3 اصطلاحات کو سمجھ لینے کے بعد ہی پوری طرح گفتگو سمجھ میں آ سکے گی، کیونکہ ہمارے اکابر نے نکاح متع کو مختلف صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ اس لیے ایک نکاح متع عام مروج نکاح ہے جو آج بھی ایک مخصوص طبقے کے اندر پایا جا رہا ہے، اور ایک نکاح معقد ہے۔ نکاح معقد اور نکاح متع میں فرق یہ ہے کہ نکاح متع میں گواہ نہیں ہوتی، اور اس طرح اس میں وقت کا تعین ہوتا ہے، معاوضے کا بھی تعین ہوتا ہے، عورت کا نان و نفقہ متع کرنے والے کے اوپر لازم نہیں ہوتا، بلکہ وہی لازم ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح نکاح متع میں میراث بھی نہیں چلتی، اور وقت پورے ہونے پر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، طلاق کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ جبکہ نکاح معقد میں گواہوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے، صرف وقت کا تعین ہوتا ہے۔ نکاح معقد اور عام نکاح میں یہی فرق ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ نکاح معقد میں جدائی واقع ہو جانے کے بعد عدت صرف ایک بار استبراء رحم کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک بار حیض اور ماہواری آ جائیں بس عورت آزاد ہو جاتی ہے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ اور بعض حضرات نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ تیسری قسم نکاح بإضمار نیت فرقت۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ، نکاحی کے الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، وہ ایجاب و قبول ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، مہر مقرر کر دیا جاتا ہے، اور کسی وقت کا تعین بھی نہیں کیا جاتا۔ البتہ اس شخص کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں اتنے وقت تک اس عورت کے ساتھ رہوں گا اور پھر اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو اس کو نکاح بإضمار نیت فرقت کہا جاتا ہے۔ اب یہ نکاح متع جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اسلام میں پہلے جائز تھا، بعد میں ممنوع قرار دے دیا گیا، یہ ان 3 اقسام میں سے کون سی قسم کا تھا؟ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا مصداق تیسری قسم کا نکاح تھا، مطلب نکاح میں نکاحی کے الفاظ استعمال ہوتے تھے، وقت کا تعین الفاظ میں نہیں کیا جاتا تھا،
البتہ نکاح کرنے والے کے ارادوں میں، نیت میں ایسا ہوتا تھا کہ میں فلاں وقت کے بعد اس کو چھوڑ جاؤں گا، اور یہ جو متع مروجہ ہے یہ کبھی بھی جائز نہیں رہا ہے اسلام کے اندر۔ لہذا مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے کے مطابق یہ تیسری صورت اسلام کی ابتداء میں جائز تھی اور بعد میں وہ بھی منسوخ کر دی گئی، جبکہ مولانا رشید احمد لدھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ اور کچھ دیگر حضرات کہتے ہیں کہ احادیث میں جس نکاح متع کا تذکرہ ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے جائز تھا بعد میں ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، اس سے نکاح موقت مراد ہے۔ لیکن احادیث کی کتابوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ دونوں رائے حقیقت کے مطابق نہیں بیٹھتی، بلکہ ان دونوں رائیوں کا روایت کے ساتھ کھلا اختلاف ہے۔ تفصیلات بخاری شریف، مسلم شریف اور ابن ماجہ میں دیکھی جا سکتی ہے کہ وہاں پر ایسے الفاظ ہیں جن سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نکاح متع کا تذکرہ ہوتا تھا اس سے یہی متع مروجہ ہی مراد ہوتا تھا۔ اس لیے اب بات یہ ہوگی کہ یہ متع مروجہ اب یہ جائز ہے کہ نہیں، اور اسلام کے اندر یہ کبھی جائز رہا ہے کہ نہیں، اور اب اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے۔ اس بارے میں ہمارا اور اس مخصوص گروہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ مخصوص گروہ یہ کہتا ہے کہ نکاح متع جائز ہے، اور اس کے لیے وہ بہت ساری روایتیں بیان کرتا ہے اور فضائل کو ذکر کرتا ہے، اور یہ الزام لگاتا ہے کہ نکاح متع کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ممنوع قرار دے دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں مختلف قسم کی روایات کو نقل کرتا ہے۔ کچھ دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو سنی جس میں اس مخصوص گروہ کا ایک علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نکاح متع کو منع نہ کرتا تو زناکاری اتنی عام نہ ہوتی۔ اب وہ سے کون مراد ہے؟ اس میں دو احتمالات، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت،
اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر وہ سے مراد شریعت ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بات کہی ہو تو یہ قطعاً متصور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو شریعت پر اعتراض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی گستاخی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی سرزد نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ اس قسم کی روایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں بلکہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کے اس حکم کے اوپر اس قسم کا تبصرہ کیا تھا، اگر اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہو کہ اگر حضرت عمر فاروق متع کو ممنوع قرار نہ دیتے تو زناکاری عام نہ ہوتی، تو پھر بات یہ ہے کہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب ارشاد فرمائی؟ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں کہی تھی تو پھر علماء کرام نے متع کی حرمت پر جو اجماع نقل کیا ہے وہ صحیح نہیں چڑھتا۔ اگر بعد میں کہی ہے تو پھر دو سوالات اٹھتے ہیں، دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی نے یہ بات کیوں نہ کہی؟ یہ تو دین میں مداہنت کے زمرے میں آتی ہے جس کا تصور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہو سکتا۔ اگر اجماع منعقد ہو جانے کے بعد انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو اجماع کے بعد کسی فرد کے قول کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے بہر صورت یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات چونکہ غیر معقول ہے اور اس غیر معقول بات کا انتساب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان لوگوں کی ایک دلیل وہ قرآن پاک کی ایک آیت فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ آیت اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس آیت کو وہ پیش کرتے ہیں اور اس سے متع کو ثابت کرتے ہیں۔ میں مختصر انداز میں اس کی وضاحت کرتا ہوں اور پھر حقیقت حال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہاں لفظ ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، استمتع یستمتع استمتاع یہ باب استفعال سے ہے اور اس کا اصل مادہ میم تا عین ہے۔ متاع یا متاع اس کا مطلب ہے فائدہ حاصل ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں متعنا اللہ بعلومہ، اللہ تعالیٰ اس کے علم سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح جب یہ باب استفعال میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا کسی بھی چیز سے، جیسے کہ ایک معروف کتاب کا نام استمتع بحیاتک،
اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ استمتع بقلمک، اپنے قلم سے فائدہ اٹھائیں۔ استمتع بلسانک، اپنی زبان سے فائدہ اٹھائیں۔ مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ جہاں کہیں پر بھی استعمال ہوا ہے لغوی معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا معنی اصطلاحی معنی ہے جو نکاح متع کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر لغوی معنی ہی مراد ہے، نکاح متع والا معنی مراد نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نکاح متع مراد ہے، اور تشریح یہ کرتے ہیں کہ جب تم عورتوں کے ساتھ نکاح متع کرو فآتوہن اجورہن، تو ان کو ان کی اجرت دو۔ تائید میں آگے لفظ اجور جو اجر کی جمع ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نکاح میں مہر دیا جاتا ہے، اجرت نہیں۔ متع میں اجرت دی جاتی ہے، اس لیے یہاں اس سے نکاح متع مراد۔ لیکن واضح ہے ان لوگوں کی یہ تشریح خود ان کے خلاف ہے کہ اگر متع نکاح ہوتا تو پھر اس میں اجرت نہ ہوتی، مہر ہی ہوتا، لیکن یہ نکاح ہے ہی نہیں، اور جب نکاح ہی نہیں تو پھر اس کو جائز کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لفظ اجور ذکر ہے، لیکن اس سے مہر ہی مراد، اور لفظ استمتاع لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں، اور اسی کئی وجوہات ہیں، اور وہ تب سامنے آ سکتی ہے جب قرآن پاک کے مزاج کو سمجھا جائے، اور اس پوری آیت اور اس سے پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیتیں غور و فکر کے ساتھ پڑھ لی جائیں۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 23، 24 اور 25 کو ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ جس لفظ کو یہ لوگ اپنی استدلال میں پیش کرتے ہیں، یہ سورہ نساء آیت نمبر 24 کی آخر والا حصہ ہے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے والی آیتوں میں اور اس آیت کے پہلے حصے کے اندر بھی نکاح کا تذکرہ ہے، اور مراد یہ ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو وہ منکوحہ عورتیں، ان منکوحہ عورتوں کو تم ان کا حق مہر دو۔ بعد میں بھی اسی کا تذکرہ ہے، یہاں مہر دینے کا تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ مختلف صورتیں ہیں۔ بعض صورتوں میں مہر لازم نہیں ہوتا، صرف متع دینا پڑتا ہے، کپڑے، دوپٹہ وغیرہ۔ بعض صورتوں میں ادا مہر
دینا پڑتا ہے۔ بعض صورتوں میں عورت مہر سے بالکل محروم ہوتی ہے، اس لیے یہاں اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جو نکاح تو کر لیتے تھے، عورت سے مستفید بھی ہوتے تھے اور لذت بھی اٹھاتے تھے، لیکن پھر بھی مہر ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں بتلا دیا کہ جب تم عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ تو پھر مہر بھی ادا کرو۔ مفت میں فائدہ اٹھانے کا تمہیں حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھے، ایک عورت نے ایک مرد کے ساتھ نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا ہے۔ اس صورت میں مباشرت کر لینے کے بعد یا خلوت صحیحہ کے بعد مہر مثل لازم آتا ہے، یا بعد میں وہ جس پر بھی راضی ہو اپنے درمیان طے کرے تو بھی صحیح، ورنہ مہر مثل دینا پڑتا ہے۔ اگر مقرر کیا ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، آپس میں مباشرت یا خلوت صحیحہ سے پہلے دونوں کے درمیان جدائی آ جائے، طلاق پڑ جائے، تو پھر نصف عدم مہر دینا پڑتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر ہوا۔ اور اگر عورت کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان نکاح ٹوٹ جائے، مثال کے طور پر اس کے شوہر کا پہلی بیوی سے کوئی بچہ ہے، یہ عورت اس بچے کو اپنے پر قدرت دے دے، یعنی اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرے، تو اس صورت میں عورت کسی بھی چیز کا مستحق نہیں ٹھہرتی، مباشرت ہوئی نہیں، خلوت صحیحہ ہوئی نہیں، اور نکاح عورت کی طرف سے ٹوٹ گئی۔ اس وجہ سے اس صورت میں عورت کا مہر نہیں بنتا، اس کا حق۔ تو یہاں اس حق کا تذکرہ ہے، اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کرے، مہر مقرر کرے، بیوی سے استمتاع حاصل کر لے، فائدہ اٹھائیں، لذت اٹھائیں، تو پھر اس کا مہر بھی ادا کرے۔ اور یہاں اجورہن سے مہر ہی مراد ہے۔ اس کی اگلی دلیل دیکھیے کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہاں پر بھی لفظ اجور ذکر ہے، اور اس سے بالاتفاق مہر ہی مراد ہے، تو پہلے سے بھی مہر ہی مراد ہوگا، لہذا لفظ اجرت سے مطلق پر استدلال کرنا یہ قطعاً صحیح نہیں۔ اس طرح نکاح کے مقاصد بھی متعین ہو جانے چاہیے۔ نکاح کے مقاصد جو شریعت کی مزاج کے مطابق ہے، وہ توالد و تناسل، عفت اور پاک دامنی کا حصول، اور ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنا۔ یہ نکاح متع میں نہیں ہوتا، یہ اس نکاح میں ہوتا ہے جس کے اندر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، جبکہ متع میں صرف اور صرف شبترانی ہوتی ہے، جسے شریعت نے اگلی آیت کے اندر منع کر دیا ہے۔ فرمایا محصنات غیر مصافحات، پاک دامنی عفت کے حصول کے لیے نکاح کرنا مقصود ہو، ولا متخذات اخدان، اور یہ بھی متع کے اوپر کڑی تنقید تردید ہے کہ متع بغیر گواہوں کے ہوتا ہے، اور یہاں پر بتایا ولا متخذات اخدان، چپ کے یارباشی اور عشق بازی کے نکاح نہ ہو۔ تو یہ آیت کسی بھی صورت میں متع کے لیے مستدل نہیں بن سکتی، بلکہ اس کے خلاف دلیل بنتی ہے، اور بالکل واضح دلیل بنتی ہے۔ اسی طرح سورہ مؤمنون میں، سورہ معارج میں الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر بیویوں اور باندیوں کے سامنے نہیں۔
اب جس عورت کے ساتھ موتا کیا جاتا ہے وہ نہ بیوی ہوتی ہے نہ وہ باندھی ہوتی ہے، اور یہاں پر حلت کی دو ہی صورتیں ذکر کی ہے، یا تو بیوی ہو یا وہ باندھی ہو۔ نکاح موتا والی نہ بیوی ہوتی ہے کیونکہ میراث میں وہ شریک نہیں ہوتی، بیوی ہوتی ہے تو میراث میں شریک ہو جانے چاہیے، اور باندھی بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ آزاد ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نکاح متع ان آیتوں کی وجہ سے بھی حلال نہیں۔ یہ تو ہو گئی قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر و تشریح جو آپ نے دیکھ لی۔ اب بات بنتی ہے روایات کی، جس پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نکاح متع کے قائل تھے، اور شریعت کے اندر نکاح متع کا جواز ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر نکاح متع حرام ہو، بدکاری کے زمرے میں ہوتا، تو شریعت کبھی بھی بدکاری کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہونا چاہیے تھا، شریعت کی طرف سے اس کی رخصت نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن شریعت نے اس کی رخصت دی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ محض بدکاری نہیں۔ اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ نکاح متع عقلاً سلیم فطرت کے مطابق بھی صحیح نہیں، اور جہاں تک ابتدائی دور میں نکاح متع کے جواز کا مسئلہ ہے تو وہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح کے ابتدائی اسلام میں سود بھی چلتا تھا، شراب بھی پی جا رہی تھی، جوا بھی ہوتا رہا، اور اس طرح دیگر مفاسد جن کی حرمت کا حکم شریعت کے اندر نہیں آیا تھا تو متع بھی چلتا رہا۔ لیکن چونکہ سلیم الفطرت لوگ متع کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس لیے جب انتہائی زیادہ ضرورت پڑ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتے۔ تو چونکہ حرمت کا کوئی حکم آیا نہیں تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے، جیسے کہ غزوہ اوطاس میں اجازت، جس کو فتح مکہ کے بارے میں بھی روایت کیا گیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اجازت دی گئی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر نہیں، غزوہ اوطاس جس کو غزوہ حنین بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر 3 دنوں کے لیے اجازت دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے اس کو حرام قرار دے دیے گئے۔ تو وہ اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ سلیم الفطرت لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جواز کے لیے، لیکن کوئی ممانعت کا حکم بھی نہیں آیا تھا، اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر پھر نکاح متع کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمرے میں اجازت دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح متع سے منع کر دیا تھا، اور گھریلو گدھوں کی گوشت کھانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح متع سے منع کر دیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی نے نقل کی ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ شروع میں جب کوئی سفر پر جاتا، وہاں چونکہ گھر بار نہیں ہوتا تھا، اس کے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا، تو اس کو نکاح کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس لیے شروعی اسلام میں نکاح موطا کی اجازت دی گئی تھی، تاکہ جس عورت کے ساتھ نکاح موطا کیا گیا ہے، عورت جو سامان وغیرہ ہو اس کی حفاظت کرے اور یہ آدمی اپنی تجارت وغیرہ کے اندر مشغول رہے۔ بعد میں جب یہ آیت اتری الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دو نکاحوں کے علاوہ باقی تمام نکاح حرام قرار دے دیے گئے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، جو متفق علیہ روایت ہے، لیکن چونکہ وہ اس مخصوص طبقے کے خلاف جاتی ہیں وہ روایت، اس لیے اس کا ذکر ہی کرتے ہی نہیں، اور اپنی طرف سے روایتیں گڑھ گڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں، جو انتہائی گناؤنا عمل ہے اور قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ نکاح متع یہ شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے ابتدائی زمانے میں جو اجازت تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ عام رواج تھا اور اس کی حرمت کا اب تک حکم نہیں آیا تھا، اس وجہ سے کوئی ممانعت نہیں تھی۔ لوگ اپنی سلیم الفطرتی کی وجہ سے اس کو برا سمجھتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن پاک، احادیث اور اہل بیت اطہار کی تقلید کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے اقوال سے متع کا ثبوت ملتا ہے، یہ بہت ہی گستاخانہ لفظ جملہ ہے۔ کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ بیٹیاں تھیں، ان میں سے کسی بیٹی نے متع کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ اہل بیت اطہار پورا اتنا وسیع خاندان ہے، کسی کے بارے میں کوئی روایت ہے اور وہ اس بات کو برداشت کر سکتے تھے کہ اپنے بیٹیوں کی موتیں کروائے، اپنے بہنوں کی موتیں کروائے، جب وہ اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے اس کو جائز نہیں سمجھتے تو دوسرے لوگوں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم موتیں کرواؤ اور اس کے اندر اتنی فضائل؟ اس لیے اس قسم کی روایتیں اہل بیت اطہار کی طرف منسوب کرنا یہ ان کی شان میں کلی گستاخی اور توہین ہے، یہ ان کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔